السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شکر بھی ادا کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ایک دن میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور ایک دن میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آیا کرتا ہوں۔ جب ہمارے نبی جو کہ گناہوں سے بالکل پاک تھے، وہ ہر روز میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم جو ہیں وہ ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ ضرور ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ تو ضرور ہم استغفار کریں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت بھی ہم اس کو استغفار کرتے رہیں۔ ہم آج بات کریں گے کمپینینز یعنی ساتھی کے بارے میں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ ایسے ساتھی یعنی رشتہ دار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جن کے ساتھ بھیجتا ہے، یعنی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں موسٹلی، اور یا ہمارے رشتہ دار خون کے رشتہ دار جیسے کہ چچا، تایا، پھپھو، ماموں، خالہ، اس قسم کے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں اس دنیا میں ہمیں سروائیو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو ہم اس دنیا میں آگے خود بناتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دوست۔ جب ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے تو حالانکہ اس کو کوئی اتنی سینس رشتوں کی نہیں ہوتی، لیکن وہ وہاں پر بھی اپنے دوست بناتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے، ہمارے مختلف کلاسز میں یا مختلف جگہوں پہ، جیسے ہم کام کی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہمارے کچھ دوست بن جاتے ہیں، ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں، کچھ ہمارے اسکول کالجز میں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، یا کچھ ہمارے آج کل تو آن لائن کا اتنا دور ہے، ہمارے کچھ ساتھی جو ہمارے آن لائن بن جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کو کوئی رشتہ دار پسند نہیں بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ سلام دعا ضرور رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رشتے دوسرے جیسے کہ ہمارے ساتھی جو ہم خود اس دنیا میں رشتے بناتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ہی اپنے ساتھی بنائیں جو کہ دین میں بھی ہماری مدد کرنے والے ہوں اور دنیا میں بھی مدد کرنے والے ہوں، کیونکہ ایک بہت مشہور سینگ ہے کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، یعنی جس طرح کے دوستوں کی کمپنی میں وہ رہتا ہے اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ بھائی اگر بہت اچھا انسان ہے اور لیکن اس کی جو کمپنی ہے وہ برے لوگوں کی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اس نے دوستیاں رکھ لی ہیں، تو وہ کوئی بھی اگر دیکھے گا نا اس کو، اس کے ارد گرد کے لوگ، تو وہ اس کو یہی کہیں گے کہ اس کی کمپنی خراب ہے تو یہ شخص بھی خراب ہوگا، بے شک وہ شخص خود 5 وقت کا نمازی ہو یا روزے رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے والا ہو، لیکن کیونکہ اس کی کمپنی بری تھی تو اس وجہ سے لوگ اس کو اس کی کمپنی کے بارے میں کمپنی کے حساب سے اس کو جانیں گے کہ یہ شخص، اس کی کمپنی ایسی ہے، یہ ایسا ہی شخص ہوگا۔ دوسری طرف اگر ایک شخص برا ہے لیکن اس کی کمپنی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو وہ جو اس کمپنی ہے وہ اثر کرنے لگتی ہے، جیسے ایک بری کمپنی کچھ نہ کچھ اثرات آپ کے اوپر ضرور ڈالتی ہے، چاہے آپ جتنے بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح ایک اچھی کمپنی، ایک اچھا دوستوں کا گروپ جو ہے وہ آپ کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے، اور اگر آپ میں کہیں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں آپ سے، یا کوئی آپ کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ آپ کے کلیئر ہوتے جاتے ہیں جب آپ اچھے دوستوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ اسلام کو جانتے ہوں اور اللہ کو پہچانتے ہوں، ایسے لوگوں کی کمپنی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی دوست بنائیں جو کہ ہمارے نہ صرف دنیا میں مددگار ہوں بلکہ ہماری آخرت میں بھی مدد کرنے والے ہوں۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہمارے تو اس طرح سے مددگار ہوں کہ ہمارے اگر اسکول میں فرینڈز ہیں تو وہ ہماری اسکول میں مدد کر دیں۔ اسکول میں بھی جو ہے وہ بچوں کو اتنی سینس تو نہیں ہوتی، چھوٹے بچوں کو، پرائمری تک کے بچوں کو، لیکن وہاں پر بھی ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرے لیے اچھے فرینڈز کون سے ہیں اور برے فرینڈز کون سے ہیں۔ اس ایج تک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف آپ دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے فرینڈز جو کہ اسکول میں میری مدد کر دیں، میرا ہوم ورک کرنے میں، مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا، ٹیچر سے کوئی بات کرنی ہے تو میرے ساتھ چلا جائے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ کون سے ایسے دوست ہیں جو کہ ریئل میں ہماری مدد کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی جو اچھے دوست ہوتے ہیں، انہی اچھے ساتھیوں کا جو گروپ ہوتا ہے، یہ سب جو ہیں یہ ایک دوسرے کی اس طریقے سے مدد کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے،
یعنی کوئی ایسا ہمارے ساتھی ہیں، ایسے ہمارے دوستوں کا گروپ ہے جو کہ ہمیں برے کاموں سے روک رہا ہے یا ہمیں بھلائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا ہم ایسے گروپ کے ممبر ہیں جو ہم اپنے دوسرے کسی ساتھی کو اگر وہ کسی غلط کام میں پڑ گیا ہے یا کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، اور اگر وہ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو جب ہم ایک اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب ایسے ساتھی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ کیونکہ تم دنیا میں اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اچھائی کے کاموں میں اور اللہ کا حکم مانتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہاں بھی ساتھی بنایا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے جو ہمارے اچھے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کے سب بتا دی کہ ہمیں سب سے پہلے تو جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے اور حج کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا ہے، تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور کسی میں تفریق نہیں کرنی، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، ان کو ماننا، ان کے احکام جو اس کے اندر ہیں کیونکہ اب وہ بدل چکے ہیں ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن ان کتابوں پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، بعد میں لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کر دیں اور ان کو تبدیل کر دیا، اور اسی وجہ سے ان جو قومیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ان کے اوپر تھا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ جو جنت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ایک عمل ہے وہ ہے قرآن پاک کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، جیسے کہ میری ایک پچھلی ویڈیو میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو کہ تھی کہ ہم جنت میں اونچے درجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے سامنے فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں بلند درجات عطا فرمائیں، لیکن ہم اپنے لیے کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم اپنے لیے کچھ ایسے اعمال کریں کہ ہمیں جنت میں بلند درجہ ملے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی مسلمان جب قرآن پاک پڑھے گا تو وہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، تو جہاں پر وہ قرآن کا آخری لفظ ختم ہوگا اتنے درجے اس کے بلند ہوں گے اور اتنی جنت اس کو دے دی جائے گی۔ اب اس میں یہ صرف جو مکمل قرآن کے حافظ ہوتے ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کو صرف 2-3 صورتیں آتی ہیں تو آپ صرف اتنی ہی جنت کے درجات حاصل کر سکیں گے، آپ کو زیادہ صورتیں آتی ہیں، آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو یہ درجات بلند کرنے کے لیے قرآن پاک جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارا ایک ساتھیوں کا ایک ہمارا گروپ ہو جہاں پر ہم اس طرح سے قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں، اس کو یاد کریں، کیونکہ ہم جتنا زیادہ یاد کریں گے تو زبانی تو ہم تبھی پڑھ سکیں گے جب ہمیں یاد ہوگا، اور ہم اس نیت سے یاد کریں کہ ہم نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو پھر جو ہے وہ کیونکہ اگر ایک گروپ میں ہم اس طریقے سے کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل ہے اور مجھے اس کو سنانا ہے یا یہ مجھے سنائے گا، تو مجھے اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ میری کوئی غلطی نہ نکلے۔ جب انسان خود سے اکیلے میں یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرماتے ہیں پھر بھی، اور انسان یاد کر لیتا ہے، لیکن جب ایک گروپ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام ساتھی جن کے ساتھ آپ گروپ میں یاد کر رہے ہیں وہ آپ کے اس دنیا میں تو مدد کر ہی رہے ہیں کہ وہ آپ کو قرآن یاد کرنے میں مدد کریں، لیکن وہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو آپ کی آخرت سنوارنے میں مدد کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں ان کی آخرت سنوارنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں تو وہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے میں ایک گروپ بنانے والی ہوں انشاءاللہ واٹس ایپ پر، جس میں ہم جو ہے وہ قرآن پاک کا جو آخری جز ہے یعنی 30واں سپارہ ہے وہ ہم یاد کریں گے۔ ہم روز جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کو دیکھیں گے، ترجمے کے ساتھ ہم تھوڑا بہت سمجھنے کی شارٹ تفسیر کریں گے، تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ساتھ ساتھ اس کو یاد کریں گے۔ اس کا آئیڈیا مجھے ایسے آیا کہ میں نے یوٹیوب پر رمضان میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ایک انگلش کریئٹر تھی، ان کی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک رمضان سے نیکسٹ رمضان تک ہم لوگ جو ہیں وہ پوری سورۃ بقرہ جو ہے اس کو زبانی یاد کریں گے۔ تو اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ وہ تو اس کو نہیں کر پائیں، ہر شخص کی ایک اپنی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت ان کا رہ گیا تھا، لیکن کافی سارے اس گروپ میں ایسے لوگ، ایسی مطلب خواتین تھیں
جنہوں نے وہ پورا اس کو ٹاسک کو پورا کر لیا اور ایک رمضان سے نیکسٹ رمضان یعنی پورے ایک سال میں انہوں نے سورۃ بقرہ جو ہے اس کو زبانی یاد کر دیا. کچھ نہیں بھی کر سکے اور کچھ نے کر لیا, کچھ کا تھوڑا رہ گیا, کچھ کا زیادہ رہ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ ان سب نے یہ نیت کی کہ ہم یہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور انہوں نے اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی سٹارٹ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دے دیا کہ انہوں نے یہ نیت کی تھی. اس طرح تو جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا کہ یہ اتنا اچھا ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے ایک گروپ بنائیں اور اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں یاد کرنے میں. اب زیادہ تر میری جو ویڈیوز دیکھنے والے ہیں وہ خواتین ہیں جو کہ گھریلو خواتین ہیں, کیونکہ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, لیکن زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں, جن کے بچے بھی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مطلب اسٹوڈنٹ ایج سے نکل گئی ہوئی ہیں, وہ اپنا یا تو اپنا کوئی بزنس رن کر رہی ہیں چھوٹا موٹا گھر سے ہی, یا پھر جو ہے وہ کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں. یعنی ایسی میرے جو سرکل ہے اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایسی خواتین ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم ایک دن میں نہیں نکال سکتی. اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اپنا ٹاسک یہ رکھتے ہیں کہ ہم 6 مہینے میں ہم جو ہے وہ سفر میں سٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آنے تک جو ہے ہم اپنا 30واں سپارہ پورا یعنی لاسٹ جز جو ہے قرآن پاک کا ہم اس کو انشاءاللہ یاد کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ آیات جو ہیں یا یہ سورہ جو ہے یہ کس کنٹیکسٹ میں نازل کی گئی تھی اور یہ ہمیں کیا سمجھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور وہ میرا واٹس ایپ چینل ہے, اور اس چینل پر میں اپنے گروپ کی جو گروپ بنے گا اس پہ میں اس کا لنک ڈال دوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 اگست کو میں اس میں لنک ڈال دوں گی, اور 16 اگست سے وہ انشاءاللہ اپنا گروپ سٹارٹ کر دیں گے. اس کے لیے آپ کی کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنی آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی عربی ٹھیک آپ کو پڑھنی آنی چاہیے. اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. اگر آپ کو ٹھیک پڑھنی آتی ہے عربی, اور یعنی آپ مخارج ٹھیک طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے, تو آپ اس گروپ میں شامل ہو سکتی ہیں. کیونکہ اس گروپ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ہمیں اپنے سبق کے حساب سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی تو ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس میں انشاءاللہ لائیو سیشن بھی کیا کریں گے, جس میں ہم ایک دوسرے کا دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا یاد ہوا ہے, کسی کو کہیں سے بھول رہا ہے تو اس میں کیا غلطی آ رہی ہے جس میں وہ جو کر رہے ہیں یاد کرنے میں, جس کی وجہ سے ان کو یاد نہیں ہو پا رہا. یہ تمام چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے یا اگر آپ کو عربی ٹھیک طریقے سے پڑھنی نہیں آتی تو پھر خالی غلط یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے میں اس کے بعد یہ گروپ سٹارٹ ہو جائے انشاءاللہ, تھوڑا سا چل پڑے, تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک اور گروپ سٹارٹ کروں گی جس میں ہم تجوید پڑھیں گے بالکل آسان طریقے سے. میں کوئی تجوید کی قرآن کی ٹیچر نہیں ہوں, لیکن جس طریقے سے میں نے یاد کی ہے, میں نے سمجھی ہے تجوید کو بالکل ایزی کر کے, جس طریقے سے اگر ہم سمجھائیں تو ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائیں, اس طریقے سے بالکل ایزی کر کے ہم تجوید پڑھیں گے. کوئی آپ پہ برڈن نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ وہ گروپ ہم اس کے بعد سٹارٹ کریں گے, ابھی نہیں کریں گے. اور یہ جو ہم 30ویں سپارے کا گروپ سٹارٹ کرے ہیں یہ بالکل فری ہے, اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے. صرف آپ نے جو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ کا چینل کا لنک دیا ہوا ہے, آپ نے وہ لنک جوائن کرنا ہے, اور اس لنک میں آپ کو جو گروپ کا لنک ہوگا وہ 10 اگست کو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو آپ کے دنیا میں ساتھی ہیں, آپ کی فرینڈز ہیں یا آپ کی بہنیں ہیں, کیونکہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہے یہ گروپ, تو آپ کی فرینڈز یا آپ کی بہنیں, آپ کی امی, آپ کی خالہ, پھپھو, تائی, چچی, کوئی بھی ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی خواتین آپ کے ارد گرد ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک سے کلوز ہو جائیں, تو آپ ان کو بھی یہ گروپ جوائن کروائیے, یہ چینل جوائن کروائیے تاکہ وہ گروپ جوائن کر سکیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صرف آن لائن سپورٹ نہیں ملے گی یہ سپارہ یاد کرنے میں, آپ کو ایک فزیکل سپورٹ بھی ہوگی. جیسے آپ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز 2 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے, ایک کو کم سمجھ آتی ہے. تو جب آپ 2 یا 3 فرینڈز جو کہ فزیکلی بھی فرینڈز ہیں, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں آن لائن کے علاوہ, تو وہ آپس میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے. تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ دوسری سے پوچھ سکیں گے. اگر ان کو اس ٹائم آن لائن کوئی ایسا بندہ اویلیبل نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے تو آپ اپنی اس فرینڈ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2-3 فرینڈز یا جو آپ کے ارد گرد خواتین ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گروپ کو جوائن کریں, آپ ان سب کو جوائن کروائیے.
اور 10 تاریخ تک آپ جوائن کروائیے تاکہ ہم اس کے بعد اس کو سٹارٹ کر سکیں اور ہم یہ اپنی جرنی جو ہے وہ ایک بہت اچھی انٹینشن کے ساتھ سٹارٹ کریں کہ ہم نے قرآن پاک کا یہ جو جز ہے اس کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم نہ صرف اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ سے چینل جوائن نہیں ہو رہا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور آپ مجھے جب کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کس سٹی سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے زیادہ آسانی ہو یہ اسیس کرنے میں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں سے لوگ زیادہ جوائن کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ میرے واٹس ایپ چینل کو بھی ضرور جوائن کریں گے تاکہ ہم اپنا نیکسٹ گروپ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔